سید محمد علی صاحب، اگر ہم بات کریں تو بھارتی اس شکست پر سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیوں کا بھی بڑا چرچا ہو رہا ہے. دفاعی محاذ پر تو پہلے ہی جو ہے وہ پوری دنیا معترف ہے. مزید اب پاکستان کو جو ہے وہ سفارتی محاذ پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو کیا باور کرانے کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کے فیور میں جائے، خاص طور پر اگر ہم نظر رکھیں تو کشمیر کے معاملے کو ہم کنسیڈر کریں تو؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ 2-3 اعتبار سے یہ ایک بہت تاریخی کامیابی ہے. آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو دفاعی افواج ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور پوری دنیا پہ اپنی جو ہے دھاک بھی بٹھائی ہے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کی عالمی طاقتیں بھی ہماری تینوں افواج کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں. لیکن اس دفعہ جو نئی بات آپ نے دیکھنے میں ملی، جو کہ میں ایک اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تینوں افواج کے درمیان جنرل سمریز بھی یہاں موجود ہیں، وہ میری تائید کریں گے، بہت زبردست فلالیس سنرجی اور کوارڈینیشن کا مظاہرہ آپ نے دیکھا. کہ جب ہم نے آپریشن کا آغاز کیا تو آپ نے دیکھے کس طرح آرٹلری، آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، ایئر پاور، ایئر ڈیفنس سسٹم، آرمی ایئر ڈیفنس سسٹم اور نیول فارمیشنز نے بالکل فلالیس کوارڈینیشن اور سنرجی سے یہ جنگ جو ہے لڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ، پلاننگ، کوارڈینیشن بہت زبردست تھی. تو ہم ایک، جس طرح لیاقت علی خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان کی یہ جو 5 انگلیاں ہیں یہ مل جائے نا تو پھر یہ ایک مکہ ہے جو دشمن کے دانت توڑ سکتا ہے. تو ہم نے دشمن کے دانت جو توڑے ہیں نا، ہم نے مختلف ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو بڑا فلالیس اور زبردست طریقے سے کوارڈینیٹ اور سنرجائز کر کے کیا. اس میں ملٹری انسٹرومنٹ ڈیفینیٹلی اس کا اسپیئر ہیڈ ہے، لیکن ساتھ میں جس طرح آپ نے کہا ہماری ڈپلومیسی بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل پہ بہت زبردست تھی. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اس پورے 18 دن کے کرائسس میں کم سے کم 100 ممالک کے لیڈر سے ان کی بات ہوئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ملٹی لیٹرل لیول پہ بھی UN سیکورٹی کاؤنسل کا بھی اجلاس بلوایا. ہم نے OIC کی بھی مکمل حمایت حاصل کی. ہم نے چین، امریکہ، برطانیہ، روس، ان سب کو اعتماد میں لیا. اچھا، پھر آپ دیکھیں انفارمیشن ڈومین میں آپ کے ذریعے سے نہ صرف عوام کے اعتماد اور یونٹی کو ہم نے برقرار رکھا، بلکہ دنیا کے سامنے بھی بھارت کے جھوٹے بیانیے اور فیک نیریٹو کو ہم نے ایکسپوز اور ڈیفیٹ بھی کیا. چوتھا ڈومین جو ہے وہ لا فیئر کا تھا. انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ہمارا جو اصولی موقف ہے کہ جناب یہ انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے اور اس کا ان کے پاس حق بھی نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے ایکسپوز کیا. اور دوسرا جو لا فیئر میں ہماری بڑی امپورٹنٹ دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جناب ہم نے بھی پہلگام واقعے پہ کنڈولنس بھی دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ نیوٹرل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہم اس میں سپورٹ کریں گے، آپ جس سے مرضی کروانا ہے کروا لیں. لیکن بھارت نے اپنے آخری 4 دنوں کے اندر ارریسپانسبل اسٹریٹجک بیہیویئر سے یہ ثابت کیا کہ جناب ہم جو ہیں ہم انویسٹیگیشن میں اور حقائق تک پہنچنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم تو خالی بہانہ بنا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جاہلانہ جو ہے علی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گی. میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی، امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بات چیت نیوٹرل مقام پر ہوگی. اب یہ نیوٹرل مقام کیا ہے؟ کون سا نیوٹرل مقام کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے، میں کوئکلی اس کا کانٹیکسٹ آپ کو بتانا زیادہ ضروری ہے. یہ خوشائند بات ہے، ہم امریکہ کی پیشکش کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں براس ٹیکس سے لے کے آج تک 38 سال میں یہ 8واں کرائسس ہے جو بھارت کے جو توسیع پسندانہ اور اگریسو عزائم ہیں اس کے نتیجے میں برپا ہوا ہے. اور الحمدللہ ہماری افواج نے قوم کی مدد سے ہمیشہ جو ہے اس کو ڈٹر کیا ہے، جو ہم نے کرائسس کی ایسکیلیشن کو ڈومینیٹ کیا ہے اور ان کو مجبور کیا ہے کہ جناب آپ عالمی طاقتوں کے پاس جائیں. تو اس وقت موقع جو ہے، پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت برابری کی بات نہیں ہو رہی. یہ بہت امپورٹنٹ اور نازک نقطہ ہے. 1948 کی یاد کریں کہ جب ہماری بہادر افواج اور لوگوں نے اپنے قوت بازو سے کسی بیرونی امداد کے بغیر آزاد کشمیر کو آزاد کروایا، تو یہ بھارت تھا جو کہ اقوام متحدہ گیا تھا یہ جھوٹا وعدہ لے کے کہ جی میں استصواب رائے کراؤں گا. تو آج بھی صورتحال وہی ہے. پاکستان نے ان کے دانت بھی کھٹے کیے ہیں، ان کو حیران بھی کیا، ان کو نقصان پہنچایا. تو وہ پوزیشن آف ویکنس سے گئے ہیں امریکہ، سعودی عرب اور ترکی کے پاس کہ جی ہمارا پاکستان سے بچائیں ہمیں. تو اس صورتحال میں ہمیں اپنی بیٹل فیلڈ کی وکٹری کو
سسٹینیبل ڈپلومیٹک وکٹری میں کنورٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو صرف سیز فائر کافی نہیں ہے. ہمارے سامنے 4 چیزیں ہیں جس کو ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے. امریکہ اگر بروکر کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ جب 4 دن پہلے ہم امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ان کو سمجھائیں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں, تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ جو بڑا مشہور شعر ہے نا, مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر, تو جب وہ ان کو مار پڑی تو وہ امریکہ کے پاس بھاگے ہوئے گئے اور امریکہ نے کہا کہ جی ہم سیز فائر کرا دیتے ہیں. تو میں نے کہا سیز فائر کافی نہیں ہے, آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ان کی لانگ ٹرم ان ویورنگ کمٹمنٹ لینا ضروری ہے. کیا اب بھارت جو ہے یہ امریکہ کی ثالثی میں جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس سے نظر چرا سکتا ہے, اس سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے, اس کے پاس کوئی آپشن ہے؟ بہت اہم دونوں سوال ہیں آپ کے. دیکھیں جس طرح ابھی جان صاحب نے کہا, میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں کہ ہماری جو 77 سالہ تاریخ ہے اس میں الحمدللہ بیٹل فیلڈ میں ہم نے ہمیشہ بھارت کو ناکوں چنے چبوائے ہیں, لیکن وہ اپنی سیاسی چابک دستی کے ساتھ اپنی بیٹل فیلڈ کی فزیکل ریالٹی کی ڈیفیٹ کو پرسپشن ڈومین میں اور ڈپلومیٹک ڈومین میں بچانے کی کوشش ہمیشہ کرتا رہا ہے. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ انفارمیشن ڈومین میں, لا فیئر کی ڈومین میں اور ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی اس کائنیٹک اور نان کائنیٹک وکٹری کو سسٹینیبل گین میں کنورٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. ہمیں سفارتی محاذ پہ 4 ڈیمانڈز رکھنی چاہیے, اور یہ اچھی بات ہے. دیکھیں میں فرینکلی کہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کا بھی سیاسی مستقبل اور سیاسی مفاد اس میں ہے کہ وہ دنیا کے ایک بڑے پیس میکر لیڈر سمجھے جائیں. وہ یوکرین اور رشیا کے درمیان بھی کوشش کر رہے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے. اچھا, وہ اسرائیل اور باقی ممالک کے درمیان بھی کوشش کر رہے تھے. ایران نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. تو وہ اپنا امیج چاہتے ہیں کہ وہ ایک پیس میکر کے طور پہ بنے, اور اسی مفاد کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہے جو کہ خوش آئند ہے. لیکن اس میں ضرور بات یہ ہے کہ ہمارے 4 ریڈ لائنز ہیں جو کہ ہمیں ڈپلومیٹک ٹیبل پہ اچیو کرنے ہیں, انشور کرنے ہیں, پروٹیکٹ کرنے ہیں. نمبر 1 واٹر سیکیورٹی. انڈس واٹر ٹریٹی کی جو یونیلیٹرل وائلیشن ہے اس سے بھارت دستبردار ہو اور واپس جائے کہ اور کمٹمنٹ شو کرے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا پابند رہے گا. نمبر 1, کیونکہ یہ جنگ میں تو شاید چند تھوڑی سی شہادتیں ہوئی ہیں. وہ بھائی 25 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی کا دار و مدار اس پانی پہ ہے. نمبر 2, ہمیں کشمیر کے اندر فوری طور پہ جو ظلم و ستم اور جبر و استبداد ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. نمبر 3, کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی پشت پناہی انڈیا کر رہا ہے وہ کمٹمنٹ شو کرے ڈپلومیٹک لیول پہ کہ پاکستان کے اندر کسی دہشت گرد تنظیم یا فرد کو وہ سپورٹ نہیں کرے گا. اٹ شوڈ بی اے لیگلی بائنڈنگ کمٹمنٹ. یہ BLA-TTP یہ بھی تو انڈائریکٹ وار ہی ہے نا, ہمارے 80,000 لوگ مارے ہیں انہوں نے. چوتھی ریڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ پاکستان ہمیشہ سے 25 سال سے کہتا رہا ہے انڈیا نو وار پیکٹ کرے. وہ نو فرسٹ یوز کی بات کرتا ہے, لیکن پاکستان کے اوپر یونیلیٹرل لمیٹڈ وار کی خواہش اس کی ہمیشہ سے رہی ہے. تو وہ کمٹمنٹ دے کے یوز آف فورس نہیں کرے گا. اور نمبر 5 سب سے امپورٹنٹ کہ کمپوزٹ ڈائلاگ پاکستان اور بھارت کے تمام جو حل طلب تصفیہ طلب مسائل انکلوڈنگ کشمیر ہے, سر کریک ہے یا اور دیگر مسائل ہیں, ان کے لیے بائیلیٹرل لیول پہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے وہ دوبارہ ریزیوم کیا جائے ود دا گارنٹی آف دا US کہ یہ پروسیس سسٹینیبل ہوگا. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کا حل کس حد تک ممکن ہے جب ایک فریق ان قراردادوں کو ماننے سے ہر وقت انکاری ہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ حقیقت ہے کہ وہ ماننے سے انکاری ہیں, لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کا پلہ بھاری ہے اور وہ پوزیشن آف ویکنس سے عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کے پاس گئے ہے کہ پاکستان سے مجھے بچائیں. تو پاکستان نے اگر اپنا صبر و تحمل کا دامن ہاتھ میں تھاما ہے تو یہ ان ریٹرن فار واٹ. بات یہ ہے کہ جب ان کو مار پڑی ہے تو یہ مطلب عالمی طاقتوں کے پاس جاتے ہیں. ویسے تو یہ انہوں نے اگر پیس اچیو کر لیا اور اپنی ساری پوزیشنز پہ بحال ہو گئے وہ کہ جی ہم انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن بھی کریں گے,
ہم دہشت گردی کو بھی سپورٹ کریں گے پاکستان میں، ہم کشمیر میں ظلم و ستم بھی کریں گے اور کشمیر پہ مذاکرات بھی نہیں کریں گے، تو پھر تو میں مجھے کہنے دیجئے، آپ نے بیٹل فیلڈ میں تو ان کو شکست فاش دی ہے، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کو تو کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ضروری یہ ہے کہ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب کوئی عالمی طاقت جو ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالتی تھی، انکلوڈنگ امریکہ، کہ جی آپ مذاکرات کریں پاکستان سے، تو وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا بائیلیٹرل مسئلہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، جب پاکستان کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے جی اب تو 2019 کے بعد سے یہ تو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے۔ تو اب چونکہ وہ خود کشمیر کا مسئلہ لے کے امریکہ کے پاس گئے ہیں، تو وہ یہ پوزیشن نہیں لے سکتے کہ جناب یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا آپس میں حل کر لیں گے۔ تو اس موقع سے بھرپور انداز میں دانش مندی سے بر وقت فائدہ اٹھانا سفارتی سطح پہ پاکستان کی سفارت خانے کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بائنڈنگ کمٹمنٹ امریکہ سے لیں کہ پچھلے 38 سال میں 8واں کرائسس بھارت کے توسیع پسندانہ اور اگریسو ڈیزائن کی وجہ سے یہاں پہ ہوا ہے، اور اگر آپ دنیا میں امن و سلامتی چاہتے ہیں تو بھارت اور دیرپا امن چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری بہن بھائیوں کی امنگوں کے مطابق استصواب رائے کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ اور یہ موقع اگر اس وقت پوزیشن آف ویکنس سے انڈیا نہیں مانتا تو پھر پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اسے یہ توقع کرنا خام خیالی ہوگی۔